معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، تمام تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس مالک حقیقی کے قبضے میں ہم سب کی جانیں۔ ہم سب بہت ہی کمزور ہیں، بس رب کا حکم کا انتظار ہے کہ ہم سب کی جسم سے روحیں پرواز کر جائیں۔ طاقتور ہم اتنے بنتے ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور فعال عمل ایسے ہم کرتے ہیں جیسے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ معزز دوستو، ہم سب اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں رب کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اولاً کسی مومن اور مسلمان کے گھر میں مجھ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو آج ہم سے بھی بت پرستی، شرک، کفر کرواتا، اللہ اس کے رسول کی ہم نافرمانی کرنے والے ہوتے، لیکن رب نے میرے نصیب میں، ہم سب کے نصیب میں لکھ دیا کہ نہیں، ہم تم کو کسی ایمان والے کے گھر پیدا کرتے ہیں تاکہ تم اپنے رب اور اپنے نبی اور نبی کے صحابوں اور اللہ کے ملائکوں اور یوم آخرت کے دن پر تمہارا مضبوط کامل ایمان ہو اور عمل کرنے والے بن جاؤ، اور کل قیامت کے دن ہم تم کو اجر سے نوازیں۔ یہ نصیب، یہ مبارک چہرے، یہ مقدر جتنا بھی رقص کیا جائے کم ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سب کا حساب ہوگا، اور جو اچھے عمل لے کے پہنچیں گے اللہ کے سامنے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہوگا، فرما برداری کے مطابق ہوگا، بس اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت و راحت والی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وہ نصیبہ ہے آپ لوگوں کا، یہ وہ مبارک چہرے، مگر افسوس نہ ہم نے اپنے آپ کو جانا، نہ رب کو جانا، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا میں یوں ہی پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی یوں ہی ہے، ہم دنیا میں اپنی زندگی گزار کر پھر چلے جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، دنیا کی زندگی آپ کے لیے امتحان ہے، یہ وہ زندگی ہے جس میں رب کریم نے آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، مگر آپ دیکھیں جمعہ میں کثیر تعداد لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، 5 وقتوں میں
بالکل قلیل، کم سبب. آپ تو نیکیوں کے بدلہ جنت ملے گا. نیکی ہم جمع ہی نہیں کریں گے. مسجد میں آئیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی کتاب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن اس سے ہم دور ہیں. یہ ہمارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے کیا لے کے جائیں گے؟ ہم نے اطاعت کو چھوڑ دیا. سورہ نساء کی آیت کریمہ 59 کی میں نے تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت اللہ کی کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. قرآن پر عمل کرو، حدیث رسول پر. اللہ کھول کے کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں جو عمرے سے مراد، اس میں مفسرین نے مختلف عمرہ کا ذکر کیا ہے، جس میں اپنے حکمرانوں کا بھی ذکر آیا ہے. اللہ اس کے رسول کے مطابق وہ اطاعت کرنے کا حکم کرتے ہیں. عمل کریے اور کچھ آپ کو گنا بھی گزرے تو صبر کریے اور علماء کی اطاعت کیجیے. کون علماء؟ علماء حق، جو اللہ کو ڈرتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلاتے ہیں. اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی کتاب میں نہیں ہے، اور اللہ اس کے رسول کی کتاب سے وہ بات ٹکرا رہی ہے، تو وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے. اور اللہ اس کے رسول کی بات سے اتفاق کر رہی ہے، یقینی بات ہے اس پہ عمل کرنا نیکیوں سے خالی نہیں. اطاعت کا مطلب یہ ہے. اس کے ثان نزول میں امیر کا اطاعت کے حکم کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کے کتاب التفسیر میں آپ اس کو پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کی تشکیل دیتے ہیں، اس میں ایک امیر کو تیار کرتے ہیں کہ آپ اس جماعت کے عمرہ ہیں اور اس جماعت کے ساتھ جائیں اور جس حکم کو میں حکم کر رہا ہوں اس کے حکم کی فرما برداری کرائیں. امیر عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا. آپ مقام پر اپنے پہنچ کر اور ساتھیوں کو کچھ حکم دیتے ہیں. تو اس میں کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں، ہم اگر ایسے عمل کریں تو بہتر. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں کچھ لکڑیاں جمع کر لو. حکم ہوتا ہے، لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں. لکڑیاں جمع ہونے کے بعد میں حکم دیا اس میں آگ لگا دو.
آگ لگا دی گئی۔ آپ عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتے ہیں کہ میں حکم دوں اس میں کود جاؤ تو آگ میں کود جاؤ۔ کچھ نے تو ارادہ بنا لیا کودنے کے لیے، ایک نوجوان اس میں کھڑا ہوا کہنے لگا نہیں، اگر آگ ہی میں کودنا بہتر تھا، اس کے ثانی نزول کا ذکر کر رہا ہوں، آگ ہی میں کودنا بہتر تھا تو ہم پھر اتنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر، اتنی آرام کی زندگی چھوڑ کر اور نبی کے ساتھ آئے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، نوجوان نے کہا نہیں، ایسے نہیں کودنا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے تو ہم کود جائیں گے اس میں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان، کیا تقوی! ایمان والو، صحابہ کا یہ ایمان تھا، کود جائیں گے، اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ مسجد نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کے حقدار کوئی بھی اگر مجھ سے ذکر کرے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، ہم اس پر سخت نالا ہوں گے، حالانکہ ہم سارے خراب کام کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور یعنی دنیا کی تمام برائیاں کرتے ہیں، لیکن جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ فعال و عمر ہمارا جہنم کا ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھو، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ فرماتے ہیں اگر اللہ اس کے رسول حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ اس کے حکم کے مطابق اپنی گردنوں کی قیمت نہیں جانی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ ایمان والو، جب اللہ آپ سے پوچھے گا یہ بتاؤ میں نے تم کو کسی مسلمان و ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تھا، کس لیے؟ کیا جواب بن پڑے گا؟ اچھا یہ بتاؤ، جو نماز 5 وقت کا پڑھتا ہے، کیا اللہ اس کو دنیا میں نہیں کھلاتا پلاتا؟ ننگا رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، مکان نہیں ہے اس کے پاس، زمین جائیداد نہیں ہے، عزت نہیں ہے؟ فیصلہ کرو میرے عزیزو۔ اور یہ دنیا کے لاب لباب اور دنیا کے یہ اینٹیں گارے، مکان، بیوی بچے، یہ کچھ بھی کام سب فنا ہو جانے کے واسطے، سب کی ایک انتہا ہے۔ جس زمین جائیداد پر آپ محنت کرتے ہیں اس کی بھی ایک انتہا ہے۔ اولاد اگر وفادار، بہتر ہوا، نیک ہوا تو آپ کی امانت کو بچا کے رکھے گا، ورنہ تکبر و غرور کر کے مسجدوں، مارکیٹوں میں اور بازاروں میں ٹہلے گا، اور آپ کی رقم اور آپ کی جائیداد، آپ کی زمینوں کو ضائع کر دے گا جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ اور آخرت میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں گئی، آخرت بھی خسارے میں گئی۔ میرے عزیزو، دین کو بناتے ہوئے جو دنیا بنے، بس اس دنیا کو بہتر سمجھو، اور دین بگاڑ کر دنیا بنے، اس دنیا کو بہتر نہ سمجھو، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھ کو وہ دنیا عطا کر جو دنیا حسن اچھی ہو، اور وہ دنیا مت عطا کر جو دنیا بری ہو، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت مجھ کو اچھی عطا کر۔ یہ دعا مانگتے ہیں ہم نمازوں میں، پھر عمل کیوں نہیں میرے عزیزو؟ کیا لسان صرف زبان بنی ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے؟ آپ بتائیں، صرف لسان و زبان ہے اس کو ادا کرنے کے لیے؟ فعال عمل کرنے کا حکم نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ہم عمل کریں، لسان سے بھی کہیں، عمل بھی کریں۔ آپ پھر واپس عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے ان صحابوں سے پوچھا تم میں سے کوئی آگ میں تو نہیں گیا؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، دنیا کی تمام جماعت ایمان والوں کی ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، وہ بھی ایمان والوں پر بھاری ہے، علماء پر بھاری ہے، اور عابدوں پر بھاری ہے، عبادت کرنے والوں پر بھاری ہے، کہ ان کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے نبی کی نافرمانی نہیں کی، اطاعت کی، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ منافق کہلائے گئے۔ ابھی ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں حکم دیا؟ آگ کیوں جلائی؟ نافرمانی کیوں کروانے کے لیے ایسا کیا؟ مشورہ کر لیتے، جو رائے ہوتی بہتر ہوتی اس پر عمل کرتے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ امر کا معنی ہے، کوئی امر کتاب اللہ سے، نبی کی سنت سے ہٹ کر اگر فیصلہ کرتا یا کرواتا، چاہے جتنا بڑا وہ عالم ہو، اس کی بات نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول کی بات چلے گی، وہی بلند کرنا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں اور ان میں تنازع ہو جائے کسی ایسی چیز پر، فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنی باتوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو، اور اس میں ایک کی نہیں کہ ایک کا ذکر کیا کہ وہ مان لے، بلکہ آپ کے خاص اور خاص کے علاوہ جو حکم کر رہا اس کو بھی ماننا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ تمہارے لیے خیر ہے، احسن ہے، بہتر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا ان کو نہیں دیکھا تم نے؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہتے ہیں ایمان لائے، ایمان لائے جو اے نبی تیرے طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہتے ہیں آؤ اس طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے طرف نازل کیا گیا اللہ کے طرف سے، وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافق کون ہے؟ دیکھیے، ایمان والے سمجھ میں آتا ہے نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ نے ان کو ایمان والا کہا۔ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھا، اس کو وقت نہیں میسر ہوا کہ ابھی دوسرے وقت آتا اس کو نماز کا، وہ نماز ادا کرتا اور دنیا سے کوچ کر گئے، مسلمان ہے، اس کو بھی جنت ملے گی۔ منافق وہ ہے جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے، اسلام کا دعویٰ کرے، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، نبی کے ساتھ ایسے کرتے تھے، اور جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو ان کو تکلیف گزرے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اس کے آگے کیا آیت کریمہ 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، انصاری ہے، مدینے کا رہنے والا۔ ایک یہودی جس کے آپس میں تنازع ہو گیا۔ بات تفسیروں میں زمین کے حوالے سے آیا ہے، اس نے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے یہودی کا امیر کعب بن اشرف جو ایمان والا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا تھا، میرے عزیزو اپنے ایمان کو تولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی نام اسی میں لکھا جائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں، اللہ نفاق میں ہم لوگوں کا نام مت لکھ میرا مالک، ایمان والوں میں نام لکھ مالک، ورنہ ہم قیامت کے خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس مسلمان نے کہا، یہودی سے جب تنازع ہوا تو یہودی نے کہا کہ بھائی فیصلہ مسلمان تم کس سے کراؤ گے؟ تو کہنے لگا میں تو کعب بن اشرف سے کراؤں گا جو یہودی ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں کعب بن اشرف سے فیصلہ نہیں کراؤں گا۔ کہنے پھر کس سے کراؤ گے؟ کہنے لگے فیصلہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤں گا۔ کون کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ فیصلہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والو تولو اپنے ایمانوں کو، آج تم نے اللہ کی مسجدوں کو ویران کیا، آج اللہ اس کے رسول کے حکم کی تم نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو حسن بھی کہا گیا ہے، صحیح کے قریب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں گواہی گزارو۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ فیصلہ پہنچتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت اللہ عالمین دلیل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ مسلمان لوگوں سے کہا بھائی گواہیوں کے لیے ہمارے تیار ہو جائیے، کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا۔ یہودی کی زمین تھی، اس کے لیے گواہ تیار ہو گئے، اللہ کے نبی کے خدمت میں گواہی گزار دی۔ گواہی گزر جانے کے بعد میں فیصلہ سنا دیا اللہ کے نبی نے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ گواہی نہیں لا سکے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ کافی ہے میرے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، گواہی دو، اگر آپ کی زمین عرض ہے تو گواہی دو۔ فرمان لگے ہمیں تو گواہی نہیں ملی۔ یہودی نے گواہ گزار دیے دو، اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، دونوں ساتھ میں چلتے ہیں۔ اب وہ مسلمان کہتا نہیں، میں تو فیصلہ ابھی نہیں مانوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ جیسے ہم اور آپ نہیں مانتے، گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، گپے کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، بچوں میں کھیلتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، کان سے سنتا ہوں، نہ ان کا ذکر کرتا ہوں، نہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہوں۔